اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے یوٹیوب فیملی ممبرز، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کا دوست سمر ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو کولیسٹرول کے متعلق بتایا تھا کہ کولیسٹرول کیا چیز ہے۔ کولیسٹرول نارمل اگر عام فہم زبان میں آپ کو بتانا چاہوں تو جو ہماری خون کی نالیاں ہوتی ہیں، شریانیں یا آرٹریز جو ہوتی ہیں، جو بلڈ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ سے لے کے ہمارے مختلف اعضاء کی طرف جاتی ہیں، اور وینز جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جسم کے مختلف سیلز مختلف اعضاء سے لے کے واپس دل کی طرف آتی ہیں بلڈ کو۔ جب ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے، ہم لوگ خیال نہیں کرتے، ایک انسان نے اگر اپنا خیال خود نہیں رکھتا تو کوئی دوسرا آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ کوئی دوسرا آ کے بتائے گا نہیں آپ کو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا کھانا ہے، ایسا پینا ہے، ایسا چلنا ہے، ایسا بیٹھنا ہے، ایسا آپ نے سونا ہے، اتنی دیر سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے۔ لیکن آج کل ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ ہم باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوشل بن چکے ہیں، لیکن کیا کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال بالکل نہیں ہوتا۔ سارا دن آفس کے کام کرنے، کمپیوٹر پہ بیٹھنا، کرسی پہ بیٹھنا سارا دن، شام میں ایز سچ کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی کچھ نہیں، شام میں گھر گئے پھر موبائل پہ لیٹ گئے، بیٹھ گئے، مطلب اور کھانے پینے ہمارے سارے باربیکیو، سارے فاسٹ فوڈ جو کہ آپ کے نظام کو، ڈائجسٹو سسٹم کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سرکولیٹری سسٹم اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہارٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈسپیپسیا کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اور وہی ہائی بلڈ پریشر جب برین کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کو سی وی کا اٹیک ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور کیا کہ صرف چھوٹی سی غفلت جو ہم کر جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کھاتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم اس پہ نظر رکھیں، اس کا خیال کریں کہ ہم ٹھیک کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، اور پھر آیا جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہم برن آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایک چیز آپ کھاتے جا رہے ہیں، مٹھائی آئی ہے وہ آپ نے کھا لی ہے، بیف آیا ہے وہ آپ نے کھا لی ہے، ملائی آئی ہے وہ آپ نے کھا لی ہے، تو کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کو برن آؤٹ نہیں کریں گے تو وہ تو اندر جذب ہو رہی ہے، وہ اندر آپ نے زبان کا ٹیسٹ تو پورا کر لیا کہ میں نے مٹھائی کھا لی، میں نے جلیبی کھا لی، میں نے بیف بنا ہوا تھا، قیمہ بنا ہوا تھا، تکا تھا، اسپائسی چیزیں تھیں، سب کچھ کھا لیا، زبان کا ٹیسٹ میں نے ٹھیک کر لیا، اوپر سے کولڈ ڈرنک آ گئی، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اپنے آپ کا فائدہ نہیں کیا۔ پھر کیا فائدہ جب کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، آپ کی شوگر بڑھ گئی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، پھر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر نہیں کھانی، آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ لیکن اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از نو یوز آف کرائنگ اوور اسپلٹ ملک،
کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت اس کے بعد رونے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنی معمولات زندگی کو ایسے حساب میں ڈالیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح سویرے اٹھیں، فجر کے وقت اٹھیں، اپنا دن اس وقت سٹارٹ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح کی سیر کریں۔ آپ سارا دن اپنے آپ کو چست و توانا محسوس کریں گے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے یہ چیزیں ہمیں بتائی تھیں جو آج سائنس آج ہی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایسا کرنا بہت مفید ہے کہ آپ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں، تھوڑی جگہ رکھیں، تھوڑی بھوک رکھیں تاکہ آپ کے کھانا ہضم ہو، آپ کو اس کا فائدہ ہو، بجائے پیٹ بھر کے وہ اوپر تک آخری نوالا کوئی گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ نے 2 گولیاں کھانی ہیں یا یہ 2 چمچ سیرپ کے پینے ہیں، تو وہ بندہ ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی جگہ ہوتی تو میں 2 نوالے اور نہ لے لیتا۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے لوگ بیمار بہت کم ہوتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ مکھن، دیسی گھی یہ چیزیں کھا رہے ہوتے تھے، پراٹھے کھا رہے ہوتے تھے، لیکن وہ سارا دن محنت بھی کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈا کمرہ ہو گیا ہے، پنکھا چل رہا ہے اور آرام سے لیٹے رہیں۔ میرے دوستو، اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات روزانہ کوشش کروں گا ہوتی رہے اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر فیل کریں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، کیونکہ صحت جو ہے وہ 1000 نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، اگر آپ کا کوئی رب ہوتا، آپ کا کوئی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا دعا مانگتے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے کوئی بنگلہ مانگتا، کوئی کوٹھی مانگتا، کوئی جائیداد مانگتا، کوئی سونا مانگتا، کوئی زیور مانگتا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی رب ہوتا، میرا کوئی خدا ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا۔ تو یہ ہمارے لیے، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ صحت کتنی زیادہ ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پاس جتنا بینک بیلنس ہو، جتنے پیسے ہوں، بالکل کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔